آج آپ دیکھو آدمی ہر ایک کی بات سننے کے لیے تیار ہے. کوئی بھی بات کی جائے نا, صحت کے بارے میں بات کی جائے, کان لگا کے سنتے ہیں, یار کوئی صحت کا نیا نسخہ تو نہیں آیا. آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ, فیس بک پہ بھائی ارننگ کے طریقے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں نہیں, آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں, ایک ہفتے میں آپ اتنے لاکھ روپے کما سکتے ہیں. ایک دم انسان کہتا ہے یار دیکھیں یار, وہ تو اب لوگوں نے اس لیے سننا چھوڑ دی ہے کہ لوگوں نے کہا یار یہ خود نہیں کما رہا, یہ اس طرح سے کما رہا ہے. یعنی لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگوں کو ارننگ کا طریقہ بتائیں گے, اس سے ارننگ کا طریقہ لوگوں کو آئے نہ آئے, لیکن ہماری ارننگ مونیٹائزیشن سے شروع ہو جائے گی. اس بہانے لوگ کلک کر کے ہماری ویڈیو تو دیکھیں گے نا, تو ارننگ کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ ارننگ کا طریقہ بتانا شروع کر دو. لیکن جب اس میں بھی کمپٹیشن ہوا, زیادہ لوگ آ گئے, تو یہ طریقہ کیا ہو گیا, اب لوگ اتنے شوق سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. 2-3 ٹاپک ایسے ہیں جو بہت زیادہ چلتے ہیں, وائرل ہوتے ہیں. ایک, آپ لوگوں کو ارننگ کا طریقہ بتا دو, دے تنادن. دوسرا, آپ لوگوں کو ڈپریشن سے بچنے کا طریقہ بتاؤ, دے دا نادن, دبا کے چلتا ہے. تیسرا, آپ میڈیکل سائنس کی باتیں بتاؤ. یہ تیسرے نمبر پہ زیادہ چلتی ہیں. یہ بھی قوم کی حماقت دیکھو آپ, جو چیز سب سے زیادہ چلنی چاہیے تھی وہ سب سے ویورز ڈاکٹروں کے چینل پہ بہت کم دیکھے ہیں میں نے, کیونکہ تمیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پیسہ آئے بھلے توند نکلی ہوئی ہو, لوگ کہتے ہیں دولت آئے بھلے شوگر کے مریض بن کے مر جائیں ہم, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ڈپریشن ختم ہو بھلے کولیسٹرول لیول بڑھ جائے اور ہارٹ اٹیک سے مر جائیں. یہ قوم کی مینٹل لیول کی بات کر رہا ہوں میں. یہی ہوتا ہے نا, دماغ ادھر ہی ہوتا ہے نا, اشارہ سے غلط تو نہیں کر رہا نا میں. تو سب سے زیادہ چلتا ہے پیسہ کمانے کا طریقہ, کیسے غور سے سنیں گے. دوسرے نمبر پر چلتا ہے ڈپریشن سے بچنے کا طریقہ. آج کل جو موٹیویشنل اسپیکرز دنیا میں آ رہے ہیں, زیادہ تر آپ کو کیا بتا رہے ہیں, ٹینشن سے نکالنے کے طریقے. اور تیسرے نمبر پہ چلتی ہے میڈیکل سائنس کی باتیں. سب سے کم چلتی ہے مذہب کی بات, سب سے کم چلتی ہے. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ کے چینل پہ تو اتنے ویورز آ رہے ہوتے ہیں, 1-2-3 گھنٹے کا بیان لوگ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. بھائی کمپیئر کرو نا اگر دوسری چیزوں سے, تو پھر وہ بہت کم ہیں. اور وہ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اندھوں میں کانا راجا, بڑے بڑے علماء یوٹیوب پہ ہیں ہی نہیں, وہ تو بیچارے مدرسوں میں پڑھائی میں ہی لگے ہوئے ہیں. وہ تو ہم تو آ گئے تو اس لیے پھیل گئے ہم, ورنہ تو ہم سے اتنے بڑے بڑے اللہ میں پڑے ہوئے ہیں جن کے پاس علم اتنا اور تقویٰ اللہیت, وہ سوشل میڈیا پہ ہے ہی نہیں. تو جب ہے ہی نہیں تو پھر جو ہوگا وہی وائرل ہوگا نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو اللہ رسول کی بات سننے کے لیے بہت کم ٹائم ہے, بہت کم ٹائم ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا تدعو, یہ جہنم کی آگ ہر ایک کو دعوت دے گی. کس شخص کو؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ کارڈ لے کے جاؤ, اس کیٹیگری کے لوگوں کو ولیمے کی دعوت میں لے آؤ. تو اللہ میاں نے نہیں جہنم کی آگ کو ایک کارڈ دیا ہوا ہے کہ تجھے انوائٹ کرنا ہے. کس کس کو انوائٹ کرنا ہے؟ جو بھی اللہ کی دعوت سے منہ موڑے گا, اس کے پاس اللہ کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہوگا. علم حاصل کرنے کا, جو اللہ کا علم ہے وہ حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا. اسے جب نصیحت کی جائے گی سر ہی نہیں اٹھائے گا. اس کو صحت کی بات کریں گے ایک دم سنے گا غور سے, اس سے آپ ڈپریشن دور کرنے کی بات کریں گے ایک دم غور سے سنے گا, اس سے آپ بات کریں گے پیسہ کمانے کا طریقہ بتائیں گے ایک دم چینل پہ آئے گا, ارے بھائی کیا بتا رہے ہیں بھائی دیکھیں تو صحیح. ہر چیز کے لیے ٹائم ہے, مگر جس خالق نے بنایا, جس نے پیدا کیا, وہ بار بار کہہ رہے میں نے پیدا کیا, اپنے لیے پیدا کیا, تم مجھے بھول گئے, آپس میں ہی تم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے میں لگ گئے. اس کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوگا؟ دیکھو سب سے بڑی ضرورت انسان کی ہے ڈپریشن دور کرنا. پیسہ بھی کیوں کمانا چاہتا ہے؟ خوشیاں ملے نا اس کو. صحت بھی کیوں کمانا چاہتا ہے؟ بولو نا, تکلیفوں سے بچے. تو اصل تو سب سے بڑا مسئلہ اسٹریس ہے نا, ڈپریشن ہے. اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں, میں نے مدرسوں میں کتنا ٹائم گزارا, علماء صلحاء کے ساتھ کتنا ٹائم گزارا. جب میں مدرسے سے باہر آیا ہوں, عوام میں گھلا ملا ہوں, تو مجھے پتا چلا یہ بھی کوئی ٹاپک ہے. نہیں آئی میرے خیال بات سن, یہ بھی ایک ٹاپک ہے جس پہ باتیں ہوتی ہیں. حالانکہ مجھے یہ پتا تھا میڈیکل سائنس بھی ایک ٹاپک ہے, پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے یہ بھی ایک ٹاپک ہے. آپ کو کن کن شعبوں میں جانا چاہیے, کون کون سے یونیورسٹیوں میں شعبے ہیں, کہاں کہاں آپ اپنے آپ کو کھپا سکتے ہیں, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. ہم جب انٹر کر رہے تھے تو یہ ٹاپک ہی ٹاپک تھا یہ. لیکن جب ہم مدرسے میں 8 سال گزارے ہم نے, اس کے بعد دور حدیث, تخصص, پھر علماء کے ساتھ رہے, پھر تبلیغ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, وہاں ڈپریشن ٹاپک ہی نہیں تھا. یہ تو اب جا کے سوشل میڈیا اتنا عام ہو گیا, تو میں دیکھ رہا ہوں ہر دوسرا کلپ آ رہا ہوتا ہے, کوئی موٹیویشن اسپیکر بتا ہے اسٹریس سے ایسے نکلتے ہیں, ڈپریشن سے ایسے نکلتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کیوں ڈپریشن سے نکال رہے ہو, کیوں اسٹریس سے نکال رہے ہو لوگوں کو, ان کو کیا مسئلہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ. تو خیال آیا کہ یار میں اس پہ بات ضرور کروں گا کہ دیندار آدمی کا ٹاپک ڈپریشن ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ہے ہی ان لوگوں کے ساتھ جو مذہب کو فالو نہیں کر رہے, یہ ان کے مسائل ہیں. نہیں یہی بات میرا خیال ہے.
جیسے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, یہ انگریز کا ٹاپک ہے. آپ انگریز وہاں جائیں امریکہ میں, ایک بتائیں جی ایسے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے, بیگم کو ایسے کنٹرول میں رکھا جاتا ہے, وہ کہے گا کیا باتیں کر رہا ہے بھائی. اور میں وہاں 25 سال کے لڑکوں کو یہ سمجھانا شروع کر دوں, 30 سال کے لوٹے لپاڑوں کو, دیکھو ٹیکنالوجی کے حساب سے نا چلنا چاہیے. یہ ہمارے اندر بہت بڑا عیب ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرتے, اس کو سمجھتے ہیں پرہیزگاری. جنریٹر اسٹینڈ بائی ہونے چاہیے کہ لائٹ جائے اور جنریٹر آٹومیٹیکلی آن ہو جائے. کوئی زیادہ پیسہ نہیں لگتا ان چیزوں میں, سہولت کتنی ہو جاتی ہے. لیکن دیندار لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے دیسی پن حد سے زیادہ ہے. اگر دیسی پن ہی رکھنا ہے تو پھر موم بتیاں جلا کے بیان کرو نا. میرے پاس چابیوں کے گچھے جمع ہو گئے تھے, میں نے اس گھر میں سارے جو فنگر پرنٹ والے لاک لگا دیے. اب لوگ اعتراض کر رہے ہیں, دیکھو بہت ایڈوانس جانے کی کوشش. او بھائی اس میں کون سی ایسی بات ہے, چابی گم جاتی ہے, چابی نقلی بن جاتی ہے, چابیوں کے گچھے لے کے گھومتے رہو, جیبیں ہلتی رہے آدمی کی, تو تھوڑا سا 2-4 ہزار روپے زیادہ خرچ کر لو. بار بار چابی بھی تو بنوانی پڑتی ہے, تالے بھی تو بنوانے پڑتے ہیں, تھوڑا سا بہت آرام سے لگ جاتے ہیں یہ والے تالے, اور کتنی سہولت ہو جاتی ہے, گئے ٹھک کر کے کھولا نکل لیا. جس کو چاہو گے اس کا انگوٹھا لگ جائے گا. لیکن نہیں, تو قوم کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت پیچھے جانے کو ثواب سمجھتے ہیں, خاص طور پہ دیندار لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے اگر ٹیکنالوجی کا پہلے سے پہلے استعمال کرنا شروع کر دیا تو شاید یہ ہم جنت میں لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ غلط سوچ ہے, آپ آگے نکل جاؤ, پہلے وہ کام کر لو جو میں تو بہت سوچتا رہتا ہوں. ابھی تو میں مرغیوں میں بھی سوچ رہا ہوں یہ والا انگوٹھا لگاؤں وہاں پہ جا کے, سیدھی سی بات. تو جاپنیز کی خاصیت یہ ہے, میں نے جاپان کے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا ایک دفعہ, تو میں جب ان کی ایمبیسی میں گیا ہوں تو ان کو سسٹم دیکھ کے میں حیران ہو گیا. میں نے کہا جاپان جاپانی ہے میرے بھائی, اس کا کوئی مقابلہ, ایسا سسٹمیٹک ہے نا, ٹک 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 کر کے آپ جاؤ, آٹومیٹکلی یوں جاؤ, آگے اندھیرا ہے, اگلے بندے کو آپ نظر آ رہے ہو, آپ کو اگلا نظر نہیں آ رہا. کیوں کام سے کام رکھو, تو نے ہماری داڑھی مجھے دیکھ کے تجھے کیا چاہیے, اس سے بحث کریں گے لوگ ایسا. اب وہ میں اس پہ بیان کروں گا تو سارا بیان ادھر نکل جائے گا. تو اپنے آپ کو ہمیں ہر چیز میں نا سسٹمیٹک کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیز میں نے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھی ہے. میں 1993 میں ان کے پاس گیا تھا, اتنے بڑے بزرگ دارالعلوم کرنگی میں کئی سال بخاری پڑھائی انہوں نے, وہاں میں گیا تو ہر چیز سسٹمیٹک تھی. میں نے کہا یہ اتنے ایڈوانس ٹائپ کے مولانا صاحب, ہر چیز ایسی سسٹمیٹک ہے اور زبردست حساب سے چل رہا ہے, پورا ایک سسٹم بنا ہوا تھا ہر چیز کا. تو میں حیران ہوا, مولانا ہیں اور آگے جا رہے ہیں, یعنی لوگوں سے آگے جا رہے تھے وہ. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا میں, جو اصل بات چلی تھی. ہاں, تو میں بتاؤ, اب میں جاؤں انگریزوں کو میں سمجھانا شروع کر دوں, 30 سال کی عمر کے سارے گوروں کو جمع کروں, دیکھو وائف اور ساس سسر کو ایسے نمٹا جاتا ہے, سالے کے ساتھ ایسے بات کی جاتی ہے, تمہارا سالہ گھر میں آیا کرے تو سموسے کا پوچھا کرو اس کو, یہ مینرز ہوتے ہیں, سالیوں سے کیسے بات کی جاتی ہے. کزن گورا کہے گا بھائی یہ میرا ٹاپک ہے ہی نہیں, کیا بات کر رہے ہو یار تم, سالی بیوی, یہ کیا باتیں کر رہے ہو. اس کا تو ایک ہی ٹاپک ہے ڈپریشن اور پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے, یہ میڈیکل سائنس ہوگا. تو دینداروں کا ڈپریشن ٹاپک ہے ہی نہیں. آج بھی ایک صحافی کا کلپ آیا میرے سامنے, وہ لوگوں کو اسٹریس اور ڈپریشن سے نکلنے کا بتا رہے تھے کہ یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے. نیچے کچھ لوگوں نے اپریشیٹ کیا, کچھ نے دبا کے گالیاں دی ہوئی تھی نا. ہماری قوم کو تمیز ومیز ہے نہیں, حالانکہ باتیں اچھی کر رہے تھے وہ. قوم جو ہے نا ڈپریشن میں آئی ہوئی ہے تو وہ پھر گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے ہمارے پاس فی الحال ڈپریشن سے نکلنے کا یہی آپشن ہے کہ آپ کو گالیاں دے کے ہم اپنے دماغ کو سکون میں لے کر آئیں. یہ بھی ایک طریقہ لوگوں نے ایجاد کیا ہوا ہے, حالانکہ اس سے ڈپریشن کم نہیں ہوتی ہے, بڑھتی ہے. تو یہ خوب سمجھ لو, یہ جو ڈپریشن, اسٹریس اور یہ سب چیزیں دینداروں کا ٹاپک نہیں ہے. کیوں بھائی, ہم نے تو وہ کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا, پھر جو مرضی حالات ہوں تو بس صبر ہی ہے ہمارے پاس, اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. دنیا مسافر خانہ ہے, مر جانا ہے, غم ہوگا, صبر کریں گے, قیامت میں اجر ملے گا. صبر نہیں کریں گے تو نیکیاں کیا کریں گے بھائی, برباد کریں گے. اور اگر آپ یہ چاہو کہ میری دنیا جنت بن جائے, اللہ نے پہلے بتا دیا اٹ ازنٹ پاسبل, یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بہت پیارے اصول بتا دیے, 2 اصول, کہ دیر آر 2 ٹائپس آف ڈپریشن. ڈپریشن کی کتنی قسمیں ہیں, ٹینشنوں کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 وہ ٹینشن جو آپ کی پیدا کردہ ہے, نمبر 2 وہ ٹینشن جو آپ کی طرف سے نہیں ہے. کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. آپ کی حماقتوں سے جو ٹینشن آ رہی ہے اس میں آپ کو ٹینشن بھی زیادہ ہوگی, ثواب بھی نہیں ملے گا, اور آپ اس میں توبہ نہ کی تو دھستے چلے جاؤ گے آپ. یہ دنیا میں اللہ کا عذاب ہوگا جو آپ کو دیا جا رہا ہے. اور ایک ٹینشن وہ ہے کہ آپ کی لائف صحیح فٹ فاٹ چل رہی ہے, اللہ کی طرف سے بھی ہو جاتی ہیں ٹینشن ہے بھائی. آپ نہا دھو کے گھر سے باہر نکلے, ٹائم پہ جانے کے لیے ٹریفک کے قوانین کو بھی فالو کر رہے ہو, ہیلمٹ بھی بائک میں آپ نے لگایا, پیچھے ٹرک والے نے چرس پی ہوئی تھی آپ کے اوپر, آپ کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی. اب یہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. تو ایک کانٹا بھی چبھے گا نا اللہ کی طرف سے, اس پہ بھی گناہ معاف ہوگا آپ کا. یہ پریشانیاں پیغمبروں کو بھی آئی ہیں, کتنی بڑی بڑی پریشانی. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا کنویں میں ڈل گیا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی موسٹ وانٹیڈ تھے,
بنی اسرائیل کو تنگ کر رہا تھا فرعون, اور آپ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے تھپڑ مارا اور بندہ مر گیا, ایک اور ٹینشن آ گئی کہ بھائی اب تو قتل کا کیس بن گیا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ساری پریشانی آ رہی تھی, اس میں موسیٰ علیہ السلام کا اپنا قصور نہیں تھا. تو یہ تو پیغمبروں کے اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. اور دوسری قسم ہے بھائی جو اپنی حماقتوں سے آتی ہے, جو اپنی حماقتوں سے آتی ہے اس میں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کی حماقت سے کوئی ٹینشن آ گئی, آنے کے بعد توبہ کر لو تو وہ ٹینشن اللہ کی رحمت بن جائے گی. نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. اب آپ پراٹھے پھوڑ رہے تھے, یہ وہ صحت کا خیال نہیں رکھ رہے تھے, اب آپ کو شوگر ہو گئی, اب آپ کو بیماریاں آنا شروع ہو گئی, مسائل کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ. یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ کس کی طرف سے ہے؟ آپ کی اپنی بنائی کر. اب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو, رو رہے ہو, اللہ مجھے معاف کر دے, جس دن میں نے 2 لڈو کھائے اور ہر وقت جلیبیاں کھاتا تھا میں, معاف کر دے اللہ, مجھے معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. اللہ معاف کر دے گا, اور اللہ کہے گا چونکہ توبہ میں نے قبول کر لی ہے تیری, لیکن ٹینشن دور نہیں ہوگی. کیونکہ فطرت سے انسان جب لڑتا ہے تو فطرت انتقام لیتی ہے. اللہ معاف کر دے گا اس کو, گناہ کو, لیکن جو اس کا دنیا میں سائڈ افیکٹ ہیں وہ ہو کے رہتے ہیں. لیکن اللہ اب کیا کر دے گا, چونکہ تو نے توبہ کر لی ہے, تو اب یہ ہوگا کہ یہ بیماری اب میں تیرے لیے عذاب کے بجائے رحمت بنا دوں گا. پہلے عذاب بن کے آئی تھی, اب کیا بن جائے گی, رحمت بن جائے گی. تکلیف میں چیخے گا, چلائے گا, گناہ معاف ہوں گے, بشرطے کہ اتنا چیخ کے یعنی ٹینشن نہ دینا شروع کرتے, ہر وقت ہائے ہوئے کرنا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو کتنا آسان رکھ دیا نا, بس یہ ہے ڈپریشن کا اسلام میں بنیادی اصول. اور بڑی بات کیا ہے, مسافر خانہ, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. جب مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے. اور بھائی بس میں جا رہے ہو, کسی کو پائیدان پہ پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے گی, کسی کو سیٹ میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی, تو پہلے چلا جائے گا, کوئی اسٹیشن پہ پہلے اتر جائے گا کہ تھوڑا اگلے اسٹیشن سے آ رہا ہوگا. تو ٹینشن کس بات کی بھائی, ٹینشن تو ختم ہو گئی نا, پروگرام تو بڑھ گیا, ٹھیک ہے نا. ٹینشن کا جو پروگرام تھا وہ کیا ہو گیا, وہ تو بڑھ گیا. اور یہ بھی عجیب بات بتا دوں, یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے, میں اس کو مختصر سمیٹ رہا ہوں. یہ بھی ایک عجیب بات بتا دوں کہ جن لوگوں کو ٹینشن نہیں ہوتی نا, دین اگر ان کی زندگی میں نہیں ہے تو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کو ٹینشن ہوتی ہے. کیونکہ ایک ٹینشن اللہ نے سب کے ساتھ لگائی ہوئی ہے, وہ ہے موت اور اسباب کا فیل ہونا. آپ کھربوں روپے کما لو, آپ کے دل میں ایک لاشعور میں خوف ہوگا. مثال کے طور پر جو یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں نا, ملین سبسکرائبر, ایک یوٹیوبر آئے میرے پاس کہ میرے اتنے ملین سبسکرائبر ہیں, میری ہزاروں لاکھوں روپے کی آمدن ہو گئی ہے. میں نے کہا چلو انجوائے کرو. کہتے ہیں مجھے ایک ڈر لگا رہتا ہے, اگر میری زبان بند ہو گئی, اگر جو ہے میرا چینل کسی نے اڑا دیا, اگر مجھے فالج ہو گیا, مجھے ڈمکانا ہو گیا, مجھے فلانا ہو گیا. میں نے کہا تو ٹرک کے نیچے آ گیا, یہ تو سوچا نا, بم دھماکہ ہو گیا, کیا خیال ہے بھائی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا, ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے لوگوں کے. ایک ٹک ٹاکر جا رہا تھا ویڈیو بناتے ہوئے, ڈرائیونگ بھی کر رہا ہے اور ویڈیو بنا رہا ہے, گاڑی ٹرک میں گھسیڑ دی اور وہیں پر انا للہ ہو گیا بیچارے کا. تو اب جب یہ چلو وہ تو مر ہی گیا نا, جو نہیں مرے ہیں ان, آپ کو پتا ہے ہمارے ایک دوست نے بتایا امریکہ میں کتنے گورے ایسے ہیں جن کے ملین سبسکرائبر تھے, کروڑوں روپے آمدن تھی, پتہ نہیں کیا ہوا, یوٹیوب نے ان کا چینل اڑا دیا, کوئی ان سے مسٹیک ہو گئی, کیا ہو گیا, روڈ پہ آ گئے وہ. کسی بھی چیز میں ثبات نہیں ہے اس دنیا میں, ہر چیز میں ایک لاشعور میں آپ کو ہوگا کہ کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ یوٹیوب کو چھوڑو, آپ ویسے کما رہے ہو, اگر بیٹھ کے آپ ویسے اگر بیٹھ کے کما رہے ہو, کوئی بھی کام کر رہے ہو آپ. اب یہ پراپرٹی میں ایک دوست تھے ہمارے, انہوں نے کہا یار 20 سال سے پراپرٹی میں نوٹ چھاپ رہے ہیں, وہ بہت پیسہ بنا لیا. رو رہے ہیں, روڈ پہ آ گئے, وہ کہہ رہے ہیں ساری پراپرٹیوں کا بیڑا غرق ہو گیا. تو ہر بزنس میں 100% یہ خطرہ موجود ہے کہ کسی بھی وقت یہ آپ سے چلا جائے گا. یہ ایک لاشعور میں نا اس کو خوف ستاتا ہے, کیونکہ جب وہ مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا, اسی کو سکسیس اور کامیابی سمجھ رہا ہے, تو بھائی اس کے پیچھے ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو ہر وقت ڈراتا رہے گا, بیٹا یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے صحت بنا لی, بہترین صحت بن گئی, آپ ڈاکٹر کے پاس بیٹھو گے, آپ ڈاکٹر سے کہو گے ڈاکٹر صاحب میں تمام طبی اصولوں پر میں نے عمل کر کے میں کولیسٹرول بھی نارمل ہو گیا, شوگر بھی ایک دم فٹ فاٹ, اب مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہوگی. ڈاکٹر کہے گا کہ ہو سکتی ہے بیماری, ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. ڈاکٹر صاحب جب کینسر کا بھی کوئی سبب, میں نے سگریٹ بھی نہیں پی رہا میں, تو ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی کچھ بھی نہ ہو پھر بھی کینسر ہو سکتا ہے. جتنے کینسر کے مریض ہیں سارے بد پرہیزی تھوڑی کی تھی, بہت سارے پرہیز والے تھے. تو یہ لاشعور کا جو خوف اس کو تھکاتا رہے گا نا, تھکاتا رہے گا. اور جیسے جیسے عمر ڈھلکتی ہے وہ سارے ٹینشن والے اسباب بڑھتے ہیں اور برداشت کی قوت کم ہوتی ہے. جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے نا, آپ میں برداشت کم ہوتی ہے, آپ کا دل کمزور ہونا شروع ہوتا ہے, آپ کے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ٹینشنوں کے اسباب کم ہونے کے بجائے بڑھنا. سب سے پہلے آپ کی عزت میں کمی آئے گی, آپ اچھے نہیں لگیں گے لوگوں کو. ایکٹروں کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ زبردست, آج بھی بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں, لگ نہیں رہے ہوتے خدا کی قسم. فینس کا تو کام ہے کیا کہنا,
ہمارے زمانے کے ایکٹر ہیں نا, جو پرانے زمانے میں جب میں نے میٹرک کیا تھا اس زمانے کے ایکٹر کبھی کبھار آ جاتی ہیں نا تصویریں سامنے, تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے ان سے دم کرواؤں میں جا کے نا, اتنی جھریاں اور اتنے بابے بنے ہوئے ہیں وہ, میں تو پہچان نہیں پاتا. بعض دفعہ لوگ بتاتے ہیں سب یہ وہ نہیں ہے وہ جو ونس اپون اے ٹائم فلانی فلم نہیں آئی تھی اس زمانے کا ہیرو, یہ تو نانا کیا ہو گیا اس بیچارے کو یار. لیکن لوگ کہتے ہیں ابھی بھی آج ویسے ہی لگ رہے ہیں جیسے نیچے کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے. حالانکہ خدا کی قسم ویسے اگر ویسے ہی لگ رہے ہیں تو ہیرو بن کے کیوں نہیں آ رہے فلم میں, کیوں نہیں آ رہے فلم میں, نہیں لگ رہے ویسے بھائی. اترجو ان تکون وانت شیب کما قد كنت ایام الشباب فقد كذبتك نفسك ليس ثوب دریس كالجديد من الثياب. عربی کا ایک شعر ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو بڑھاپے میں ویسا ہی لگے جیسا جوانی میں تھا تو اٹ ازنٹ پاسبل. ٹھیک ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اس نے کہا انسان کیا کپڑا اگر پرانا ہو, کتنی اچھی کوالٹی کا کپڑا ہو, کمپنی ہو, نئے اور پرانے میں بہرحال فرق ہوتا ہے. کمپنیاں کپڑے بناتی ہیں, میں نے بہت کوشش کی میں وائٹ کلر کے ایسے کپڑے لوں کہ بس قیامت تک اب وہی پہنتا رہوں, مجھے کپڑے سلوانے نہ پڑے دوبارہ. مجھے زیادہ کپڑوں کا شوق نہیں ہے, بس ایک ڈیزائن ہے بس یہی پہنتا رہوں, لیکن وہ خراب نہ ہو. ایک دفعہ لے کے جان چھوڑ جائے یار, اپنے ناپ کے بنا لیں اور پھر اپنے آپ کو اس ناپ کا رکھنے کی کوشش کریں. آپ کہہ سکتے ہو نا کہ ناپ تو آپ کا چینج بھی ہو سکتا ہے, تو بھائی میں کوشش کروں گا اسی ناپ کا رہوں میں ہمیشہ, تاکہ درزی کو ناپ دینا اور پھر یہ آستین اور فلانا آستین اور یہ اس سے جان چھوڑ جائے. ایک دفعہ بنوا کے رکھ لو بھائی, اب موت تک یہی پہننا ہے, اور ایک کفن بنوا لو, مر گئے تو یہ, زندہ ہے تو یہ. لیکن نہیں ہوتا بھائی, جتنا بھی مہنگے سے مہنگا کپڑا خرید لو تھوڑے دنوں کے بعد اس کی چمک خراب ہوتی ہے, وہ لگنے لگتا ہے کہ یہ بھی یہ پرانا ہو گیا. تو شاعر نے کہا کہ لیسا ثوب دریس کالجدید من الثياب, نیا کپڑا پرانا کپڑا نئے کپڑے کے جیسا نہیں ہوتا. تو پرانا آدمی بھی میرے بھائی نئے آدمی کے جیسا بولتے کیوں نہیں, تو ہم سب پرانے ہونے والے ہیں. کسی کو اس پہ فخر ہے میں بڑا ہینڈسم ہوں, بڑا خوبصورت ہوں. لوگ مرتے ہیں تھوڑے دن تک مر رہے ہیں, اس کے بعد لڑکیاں آپ پہ نہیں مریں گی. ٹک ٹاکر آتے ہیں بڑے اسٹائل میں, لڑکیوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوتے ہیں بڑے کیوٹ لگ رہے ہو. اس کو 10-15 سال کے بعد لگے گا کہ اب میں کیوٹ سا نہیں لگ رہا, کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. اور لڑکیاں کا تو میں نے بار بار بتاتے رہتا ہوں, تو جلدی بیچاری بوڑھی ہو جاتی ہیں. خواتین میں تو بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے, یہ سن کے اور زیادہ جلدی آتا ہے ڈپریشن سے. غصہ کرتی ہیں نیچے کمنٹس میں کہ ہمیں کیوں ایسا. بھائی میں تو رپورٹ پیش کر رہا ہوں, تو یہ حقیقت ہے. تو اس سے یہ جو بے دین آدمی کو یہ جو ٹینشنیں ہیں نا اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, کیونکہ اس نے دنیا کو کیا بنا لیا اصل. تو یہ بہت بڑی ٹینشن کی وجہ ہے. جس آدمی نے دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھ لیا نا, اس کو اب ٹینشن کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے دل سے جب تک یہ وجہ نہیں نکالیں گے آپ, اس وقت تک دنیا کا کوئی موٹیویشنل اسپیکر ٹینشن دور کرنے کا طریقہ نہیں بتا سکتا. میں قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر خود ڈپریشن میں جائے گا تھوڑے دنوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ این ممکن ہے وہ اسٹیج پہ ہنس رہا ہو, اندر سے اس کے دل میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے. کیونکہ جو اصل وجہ ہے نا ڈپریشن اور ٹینشن کی, وہ ہے دنیا کا مسافر خانہ نہ سمجھنا, دنیا کی کامیابی کو کامیابی. اب آپ ایک ایسی چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہو جس میں وفا ہی نہیں ہے, جو کسی بھی وقت یو ٹرن لے کے جا سکتی ہے, تو آپ تو بہت بڑے بیوقوف نکلے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ دولت کو کامیابی سمجھ رہے ہو جبکہ اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. آپ سمجھ رہے ہو خواہشات کی تکمیل کو کامیابی, تو خواہشات کی صلاحیت انسان میں آہستہ آہستہ کم, کل کھانے کے قابل نہیں رہے گا وہ, اور عین ممکن ہے آج ہی چھوٹ جائے اس سے. تو کامیاب میرے بھائی وہی ہے جو دنیا کو ایگزامینیشن ہال سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے, اصل کیا ہے آخرت, اس کو سمجھتے ہیں. ہم جب مدرسے میں تھے نا, حضرت کی صحبت میں بیٹھتے تھے, ہمیں ٹینشن ایک ہی بات کی ہوتی تھی کہ ہمیں آخرت کی اتنی ٹینشن کیوں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. یہ ہمارا بڑا مسئلہ تھا کہ بھائی ہمارے آخرت کی اتنی ٹینشن ہے کیوں نہیں. اور کامیاب ہماری نظر میں وہ سمجھا جاتا تھا جس کو آخرت کی اتنی ٹینشن پیدا ہو گئی. ہم عبداللہ بن عباس کا جب میں نے یہ قول سنا, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں نا ہمیں اگر کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا تو اسے اتنی ٹینشن ہوتی, اسے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ ہے جو اس کے اوپر گر جائے گا, جب تک وہ توبہ کر کے اللہ کو منا نہ لیتا. اور عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ تم لوگوں کو گناہ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے ناک پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی ہو, اتنی سی ٹینشن. اور آج کا ماحول دیکھ لیتے تو بھائی گناہ کر کے اتنی سی ٹینشن بھی نہیں ہو رہی جتنی ناک پہ مکھی بیٹھنے کی ٹینشن ہو رہی ہے. تو آپ نے جو اصل ٹینشن تھی اس کو ٹینشن بنایا ہی نہیں ہے. آپ نے بنا کس کو لیا؟ دنیا کو ٹینشن بنا لیا جو بے وفا ہے. لکنھا خلۃ قد سیت من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل, جس کی طبیعت میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا, جس کی طبیعت میں دکھانا کچھ اور لانا کچھ اور, امیدیں کچھ اور دلانا, اور حقائق کی دنیا میں کچھ اور ہے, اور دھوکے کی دنیا جو دکھایا جا رہا ہے وہ کچھ اور دکھایا جا رہا ہے, حقائق کیا ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو کہاں سے میرے بھائی سکون ملے گا؟ سکون نہیں ملے گا. سکون ملے گا اس کو لفٹ ہی نہیں کراؤ. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ عشق ہی نہیں کرو, عاشقوں کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا.
عاشقوں کو جب سکون ملتا ہے جب ان کی معشوقہ مل جائے اور بھاگنے کا آپشن ختم ہو جائے. تو اگر دنیا ایسی معشوقہ ہوتی, ملتی اور بھاگنے کا آپشن ختم ہو جاتا, پھر سکون تھا. لیکن دنیا ایسی نالائق معشوقہ ہے کہ بعض دفعہ تو ملتی نہیں ہے, اسی میں مر جاتا ہے. بعض دفعہ ملتی ہے تو بھاگنے کا ہر وقت چانس رہتا ہے. کسی بھی آپ کی محبوبہ مل گئی لیکن اس کے پاس مسلسل فون آ رہے ہیں. اب آپ کسی پہ عاشق تھے نا, مل نہیں رہی تھی آپ کو, یہ ٹینشن. جب ملی ہے پہلی رات میں, آپ کی جب شادی ہوئی تو پہلی رات میں وسیم کا فون آ گیا, سنا ہے تمہاری شادی غفار سے ہو گئی ہے. آپ ٹینشن ہوگی آپ کو کہ نہیں ہوگی؟ بولے گا یار یہ وسیم تمہارا کیا لگتا ہے؟ ایکچولی یہ بھی میرا فرینڈ ہے, میری یہاں بھی رشتے کی بات چلی تھی, لیکن میں ابھی آپ کے ساتھ خوش ہوں, آپ کے ساتھ. اگر آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا تو پھر میں وسیم کے پاس دوبارہ چلی جاؤں گی. تھوڑی دیر میں ستار کا فون آ گیا. ستار کا, یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا معشوقاؤں کے ایسے فون آتے ہیں, لیکن دنیا ایسی معشوقہ ہے. وہ کس قسم کے فون آتے ہیں بھی میں بتاؤں گا. تو دلہن بیٹھی ہوئی ہے جی, فون آ گیا جی, غفار کا فون آ گیا. یہ کون ہے بھائی؟ یہ غفار ہے, میرا کلاس فیلو تھا, مجھے لائک کرتا تھا, ہم دونوں دوسرے کو لائک کرتے تھے. اور لیکن چونکہ میرے مقدر میں تم تھے تو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی. 3 4 8 10 جب فون آئیں گے اب آپ کو ہر وقت کھٹکا لگے گا. بولے گا بھائی ملی بھی ہے تو پتہ نہیں کس وقت پتلی کھری سے نکل جائے. ہر وقت سکون نہیں رہے گا آپ کو. تو دنیا کا بالکل ایسا ہی حساب کتاب ہے. آپ کو گاڑی مل گئی, آپ کو بنگلہ مل گیا, آپ کو خوشیاں مل گئی, ہر وقت کا کھٹکا ہے. اور وہ جو معشوقہ ملی تھی نا, اس کا یقین نہیں ہے کہ وسیم اور ستار کا فون آئے گا. لیکن آپ کو جو دنیا میں معشوقہ جس چیز کو بنا لیا, دولت کو, عزت کو, شہرت کو, یہاں فون آتے ہیں باقاعدہ, نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے ایک مشہور آدمی دیکھا ہوتا ہے ٹرک کے نیچے آگے مر گیا, فون ہی تو آیا غفار کا. فرشتہ آیا لینے کے لیے, نکل بھائی بہت کما لیا. یہ چیزیں آپ کو کاٹتی رہیں گی. آپ نے دیکھا فلاں آدمی کے پاس دولت تھی, اچانک کیا ہو گیا, روڈ پہ آ گیا. آپ ہر وقت ڈرتے رہو گے یار یہ چھننا. میرے پاس آتے ہیں دولت مند لوگ, مفتی صاحب فیکٹریوں کا مالک ہوں, ہر وقت ایک لاشور میں خوف ہے یار ختم نہ ہو جائے. میں نے کہا فیکٹری کو دل میں گھسا دیا تم نے, یہ سوچو ختم ہو گیا تو کیا ہوگا. عشق نہ کرو فیکٹری سے بھائی, معشوقہ بھاگ گئی تو کیا ہوگا, کہیں اور شادی کر لیں گے. لیکن جب معشوقہ بنا لیا تو پھر اتنے آرام سے یہ نہیں چھوٹے گی. تو معشوقہ بنایا کیوں میرے بھائی آپ نے؟ ہمیں دیکھو اللہ کا فضل سے ہم نے ایسا کہیں ہوا ہی نہیں کہ عشق ہو گیا اور پھر نہیں ہوئی وہاں پہ تو مر رہے ہو بیٹھ کے. ٹرائی کیا ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوا کہیں اور ٹرائی کر لو بھائی, کیا خیال ہے؟ تو ٹرائی کرتے رہو بیٹھ کے. میرا جو آپ سے اختلاف ہے نا وہ اس پہ ہے کہ آپ ٹرائی بھی نہیں کرتے. تو اب کیا مسئلہ ہے, جب دنیا سے آپ نے عشق کر لیا تو دنیا کو غفار, ستار اور وسیم کی کالز آتی رہیں گی, یہ ترساتی رہے گی آپ کو. آپ جوانی سے محبت, آپ بڑے جم میں جا کے بہت بڑے باڈی بلڈر بن گئے, لوگ بڑی تعریفیں کرتے تھے, سلوٹ کرتے تھے, کال آئے گی غفار کی, بولے گی میں تجھ سے تیری باڈی اب چھین رہا ہوں, بیماری آئے گی آپ کو. میں نے ایک باڈی بلڈر کو دیکھا, بہت تگڑا ماشاءاللہ, بڑا جاندار, 5 6 سال پرانی بات ہے, اب نہیں پتا چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں. اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, 1.5 2 سال کے بعد ملا اتنا باریک. کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں یار میں ایسا بیمار ہو گیا تھا, میں تو مرنے لگا تھا, کوئی وائرس آ گیا ہوگا, ساری محنت ختم. اتنی سخت ایکسرسائز کرتا تھا وہ آدمی. کہہ رہے میں نے 5 سال سے تو روٹی نہیں کھائی تاکہ وہ نا اسکن جو ہے موٹی نہ ہو جائے بالکل وہ, لیکن ختم. یہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو, لیکن ہر وقت کا خوف, ہر وقت کا خوف. تو بھائی دل لگانا چھوڑ دو یار. وہ جو کہہ رہا تھا نا فیکٹری کا مالک ہوں, مجھے ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. ابے میں نے کہا تو فیکٹری چلا, پیسہ کما, دنیا کو سمجھ کیا مسافر خانہ. زیادہ بند ہو جائے گی نا تو کیا کرے گا, کہہ رہا بند ہو جائے گی تو کیا؟ میں نے کہا چائے میں ڈبو کے پاپے کھانا. کہہ رہا حلق سے نہیں اتریں گے. میں نے کہا اتریں گے, جب تجھے بھوک لگے گی نا ٹائٹ, سوکھی روٹی میں ایسا مزہ آتا ہے جو بریانی اور کوفتوں میں مزہ نہیں آتا, وہ لذت اللہ تجھے وہاں دے دیں گے. بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا ان کو بھی یہی بولنا بھائی, جو میں کھاؤں گا وہ آپ کو کھاؤ گے. وہ تو بھاگ جائیں گے. میں نے کہا بھاگنے دو اور کیا, ہلکے پھلکے. تو ویسے بھی تو مرنے کے بعد کیا بھاگتے نہیں ہیں, قبر میں رکھ کے کیا وہیں قبر میں گھستے ہیں آپ کے ساتھ؟ لفٹ نہیں کراؤ زیادہ بھائی, 2 ٹکے کی خدا کی قسم اوقات نہیں ہے, 2 ٹکے کی اوقات. اس لیے جب میں کہتا ہوں نا میں ریمو جا رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں سب شو مار رہے ہیں, تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ میری نظر میں یہ مٹی کے کھلونے ہیں خدا کی قسم. مجھے جو آدمی اپنی گاڑی کے ولاگ بنا کے دکھا رہا ہوتا ہے نا, میں نے فراری خریدی ہے فراری, مجھے لگتا ہے بہت ہی بچکانا. جیسے ہم بچپن میں عید پہ ہم ایک گاڑی خریدتے تھے, میرے والد صاحب میرے لیے چھوٹی سی گاڑی لاتے تھے, میں سارے دوستوں کو شو مارتا تھا. تو بالکل یہ فراری شراری یہی کھلونے ہیں. آج کل ولاگر آ رہے ہیں, میں نے گاڑی خریدی ہے, یہ بٹن, یہ ٹھیاؤں, یہ دیکھیں ٹھیاؤں, اور یہ, اور لوگ بےچارے کہہ رہے ہیں واہ واہ واہ. ابے کیا تو, تیری مینٹل لیول کیا ہے یار؟ یہ 2 ٹکے کے کھلونے پہ تو انسان ہے بھائی. تو اپنے کارناموں پہ فخر کر جو تو نے کیے ہیں, قوم کے لیے کیے, انسانیت کے لیے کیے. ایجوکیشن پہ فخر کر. تو گاڑیاں دکھا کے کیا فخر کر رہا ہے, تو بنگلے دکھا کے کیا فخر کر رہا ہے بھائی؟ تو میں اس پہ ہنستا ہوں کہ میں جس چیزوں پہ ہنستا ہوں لوگ وہ تانے کس کو دے رہے ہیں.
مجھے دے رہے ہیں. یہ 2 ٹکے کی نہیں ہے ہماری نظر میں. میری اب تک الحمدللہ یہی سوچ ہے. آپ ریوو کی بات کر رہے ہو, میں 1000 گز کے بنگلے کو 2 ٹکے کا نہیں سمجھتا. اللہ نے جو میرے اندر جو سوچ رکھی ہے کچھ بھی نہیں ہے, کھلونے ہیں, تھوڑے دن میں مر جائیں گے, یہاں سے جنازہ اٹھے گا. تبھی میں نے اب تک اپنا گھر نہیں بنایا ہے. مجھے لوگ کہہ رہے ہیں بچوں کے لیے بناؤ, تو اس کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ اگر اللہ نے وسائل دیے تو اتنا کر لو کہ وہ ایک الگ سوچ ہے. وہ تو شریعت کا بھی حکم ہے, جب اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہوں اور آپ اچھا کھا کے اچھا پہن کے بنا سکتے ہو تو پھر بنا لینا چاہیے. میں اس کو پرلے درجے کی بے وقوفی اور حماقت سمجھتا ہوں کہ انسان کا مینٹ کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا اور وہ فراری کا ولاگ بنا رہے ہیں. میری گاڑی بٹن دبا رہا ہوں, شیشہ نیچے جا رہا ہے, ٹھین بٹن دبا رہا ہوں, شیشہ اوپر جا رہا ہے, اور اس میں اتنے آپشن ہیں, یہ بٹن دباؤ گے تو یا تو گاڑی کی پبلسٹی کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہو, آپ گاڑیاں بیچتے ہو, ٹھیک ہے, پھر تو آپ کو ظاہر ہے اپنی پروڈکٹ کو اپنی کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے نا. وہ تو آپ مرغی بھی بیچتے ہو تو آپ مرغی کے بھی فضائل سناؤ گے, تو گاڑی بیچ رہے ہو تو کیوں نہیں سناؤ گے. تو پاک ویل والے جو کر رہے ہیں وہ تو ان کا بزنس ہے نا, وہ تو بتائیں گے یہ گاڑی میں یہ آپشن پہ, ٹھیک ہے. آپ نے گاڑی خریدی اور آپ اسی کو بتا رہے ہو میری گاڑی اور میرا. ابے بچہ بچکانا سوچ ہے, یہ بلند ذوق نظر نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, یہ بلند ذوق نظر نہیں ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو فنا ہونے والی چیزیں اس پہ تو مر رہا ہے یار. جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. کہ نظر کا ذوق بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی پست ہے.